بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت کرم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عید الاضحیٰ اب بہت قریب ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر وہ ناخن اور بال کاٹنے کا مسئلہ بڑا سامنے آتا ہے، تو بالکل یہ اس سلسلے میں یاد رکھ لیجئے کہ جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی جن لوگوں کے قربانی کرنے کے ارادے ہیں، جن لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے، تو ان کے لیے مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کرو گے تو بہت اچھا ہے، لیکن بائی چانس اگر آپ نہیں کرتے ہیں، جانکاری بھی نہیں کرتے ہیں یا انجانے میں بال کاٹ لیتے ہیں، ناخن کاٹ لیتے ہیں، تو آپ کی قربانی پر کوئی فرق نہیں آنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک مستحب عمل ہے۔ جیسے وضو کرنے میں دیکھا ہوگا نا کہ لوٹے میں پانی لے کر بیٹھ کر قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کرنا، یہ مستحب ہے۔ کھڑے ہو کر وضو کر لے کوئی تو وضو پھر بھی ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے قربانی کا مسئلہ ہے کہ قربانی کے سلسلے میں بال اور ناخن کاٹنے کا یہی مسئلہ ہے، تو یہ مستحب عمل ہے۔ اگر بائی چانس آپ کاٹ لیں یا جان بوجھ کر بھی ناخن وغیرہ کاٹ لیتے ہیں، بال کاٹ لیتے ہیں، تو قربانی میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ اور ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ قربانی سے متعلق بھی پوچھا جاتا ہے کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے، کیونکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ قربانی کے سلسلے میں بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، 4 بھائی ہیں تو چاروں پیسے ملا کر ایک جانور بکرا لے آتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی اپنی ماں کی طرف سے، کوئی باپ کی طرف سے، کوئی مرحوم کی طرف سے قربانی کر رہا ہوتا ہے۔ تو قربانی ایک عبادت ہے۔ جیسے نماز جب فرض ہوتی ہے تو جتنے بھی بالغ ہوتے ہیں، عاقل بالغ ہے نا، ہر مسلمان پر نابالغ پر نماز فرض نہیں ہے۔ جو بالغ مسلمان ہیں اور عقل مند ہیں، پاگل پر نماز فرض نہیں ہے، تو ہر مسلمان پر نماز فرض ہے۔ جب ہم بالغ ہوتے ہیں تو بالغ ہوتے ہی ہمارے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، اور نماز الگ الگ فرض ہوتی ہے، امی پہ الگ، باپ پہ الگ، بچوں پہ الگ۔ تو اسی طرح سے قربانی بھی ایک عبادت ہے۔ قربانی جس کے اوپر واجب ہوگی اس کو قربانی ہوگی۔ تو بہت آسانی سے سمجھ لیجئے، رمضان میں بھی میں نے اس بات کو سمجھایا تھا کہ جو صاحب نصاب ہوتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے قربانی کے دنوں میں جو شخص صاحب نصاب ہو جائے اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ 52 تولہ چاندی آپ کے علاقے میں جتنے روپے کی آ رہی ہے، تو اتنا روپیہ آپ کے پاس ہے، آپ کے ہینڈ میں ہے، تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ 15 سے 20 ہزار کا بکرا لے کے آؤ۔ اگر مان لیجئے کہ آپ کے پاس اتنا حساب نہیں ہے تو آپ صاحب نصاب ہو، لیکن آپ کے پاس اتنا حساب نہیں ہے کہ آپ بڑا جانور خرید پاؤ، بکرا خرید پاؤ، تو آپ قربانی کے بڑے جانور میں ایک حصہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو قربانی ایک عبادت ہے، نہ یہ کوئی شوق ہے، نہ کوئی یہ واہ واہی کا طریقہ ہے۔ جیسے ہمارے ایک بھائی ہیں ملنے والے، تو ان کا کال آیا، بھائی صاحب ایک بکرا بہت اچھا مل رہا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے لے لو، اچھا مل رہا ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ بس ایک پرابلم یہ ہے کہ اس کے جو 2 دانت ہیں نا وہ ٹوٹے، مطلب آئے نہیں ہیں ابھی، لیکن وہ پورا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو کیسے پتا پورا ہے کہ نہیں؟ وہ بیچنے والا کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا بیچنے والا تو کہے گا، بیچنے والا تو یہی کہے گا کہ بھائی میرا جو بکرا ہے وہ 1 سال اس کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، تو اس کے کہنے پر نہیں چلا جائے گا۔ کیا کسی نے دیکھا ہے کہ اس کو کہ 1 سال پہلے یہ تھا؟ 1 سال کوئی ایسا معتبر آدمی ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہاں یہ 1 سال کا ہو چکا ہے؟ نہیں، وہ کہہ تو رہا ہے۔ میں نے کہا اس کے کہنے سے نہیں چلے گا، آپ کے ملنے والے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بتا دیں۔ تو ان کی باتوں سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ بکرا اچھا تھا اور دکھنے میں ٹھیک ٹھاک تھا،
ایک دم موٹا تگڑا ویلیو فور منی بھی تھا۔ تو ان کی نیت پھسل رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اب کہہ رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ تک آتے آتے یہ ہو جائے گا 1 سال کا۔ میں نے کہا دیکھو ان کی بات میں بہت جھول مول ہے، بہت گول مول باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ بکرے کی عمر 1 سال ہونی ضروری ہے اور اس کے 2 دانت ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ 1 سال کا ہو گیا ہے، اور اگر اس کے دانت ابھی نکلے ہی نہیں ہیں تو یہ مانا جاتا ہے کہ ابھی 1 سال اس نے کمپلیٹ نہیں کیا۔ ہاں اگر کسی نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہو اور 1 سال یقینی طور میں پختہ یقین ہو کہ ہاں 1 سال ہو گیا ہے تو خود کا پالا ہوا ہو یا آپ نے دیکھا ہو پالتے ہوئے تو ٹھیک ہے، اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ لیکن صرف کہیں نہ کہیں ایک ڈاؤٹ ہو جائے تو ایسے بکرے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو میں نے ان کو سمجھایا بھائی آپ اس کو چھوڑ دو، کسی اور کو دیکھو، کیونکہ عبادت ہے، یہ نہیں ہے کہ ویلیو فور منی مل رہا ہو تو اب بس ذبح کرنا ہے، تو یہ کوئی شوق نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عید الاضحیٰ جب آئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہو رہی ہے۔ اولاد کے اوپر قربانی واجب ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں صاحب ارے ابا کی طرف سے نہیں کری، ارے ممی کی طرف سے نہیں کری، ارے میرے بھائی قربانی ایک عبادت ہے، امی کے اوپر قربانی واجب ہی نہیں ہے تو امی کی طرف سے کیوں ہوگی، ابا کے اوپر واجب نہیں ہے تو ابا کی طرف سے کیوں ہوگی۔ 4 بھائیوں میں سے ایک کے اوپر واجب ہے تو ایک بھائی کرے گا، لیکن بس ایک وہ رواج بن گیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اسلام میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کوئی رواج نہیں ہے، وہ کہیں رسم و رواج سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، عبادت ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ان چیزوں کو بتایا ہے، ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ فرماتا ہے لہا تقویٰ کی اللہ کو کچھ نہیں پہنچتا، تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو یہ رسم رواج نہیں ہے قربانی، اس لیے مسئلوں کو سمجھ کر ہمیں قربانی کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ مسئلے ہیں۔ اب عید الاضحیٰ کے بارے میں عامر سوال پوچھتے ہیں، اگر میں پہلی قربانی کروں تو کیا وہ نبی کے نام سے کرنا ضروری ہے؟ اس کو میں نے شروع میں سمجھایا تھا کہ اب آپ پہلی بار قربانی کر رہے ہو تو پہلی بار کر رہے ہو، دوسری بار کر رہے ہو تو قربانی اگر آپ پر واجب ہے، اپنے نام سے اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ دیکھیں نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو ظہر کی نماز آپ کے اوپر فرض ہو گئی۔ اب آپ سنتیں پڑھتے ہو، آپ سنتیں 4 پڑھی آپ نے، پھر دوبارہ 4 سنتیں پڑھی، پھر سنتیں پڑھی آپ ظہر سے لے کر عصر ہو جائے، سنتیں ہی پڑھتے رہو۔ یہ بتاؤ مجھے 4 رکعت جو فرض آپ کے اوپر تھی وہ ادا ہو جائیں گی؟ نہیں ادا ہوں گی، کیونکہ ادا نہیں ہوں گی۔ آپ بولو گے ارے صاحب میں تو ظہر سے لے کر عصر تک 4 رکعت پڑھ کے کتنی سنتیں میں نے پڑھ لی، ارے ابھی بھی 4 فرض میرے ادا نہیں ہوئے۔ تو 4 فرض جناب عالی اس لیے ادا نہیں ہوئے کیونکہ وہ آپ نے 4 فرض پڑھے کہاں ہیں۔ تو قربانی آپ کتنی ہی کرو، لیکن اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو قربانی واجب ادا نہیں ہوگی، وہ ادا تب ہوگی جب آپ اپنے نام سے قربانی کرو گے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو کیجئے، اور اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے ہی نہیں تو پھر آپ کسی کے بھی نام سے چاہے اس کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں۔ اسم الدین میاں پوچھتے ہیں صاحب قربانی کا گوشت اگر مسلم کو دے سکتے ہیں غیر مسلم کو دے سکتے ہیں تو بتائیں؟ دیکھیے بھائی قربانی کا گوشت آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن آپ قربانی کا گوشت مسلمان کو ہی دیں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ پہلی بات تو غیر مسلمان قربانی کا گوشت کھاتے نہیں ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی جیو ہتیا نہیں کرنا چاہیے، تو بھائی ان کو جیو ہتیا، جب وہ جیو ہتیا کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن پھر بھی کوئی غیر مسلم بہت غریب ہے، ضرورت مند ہے، تو غیر مسلم کو تب دے سکتے ہیں آپ جب وہ ضرورت مند ہو، جب وہ محتاج ہو۔ جو مانگنے والے آ جاتے ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے،
ان کو بولو ساگ سبزی کھاؤ بھائی، آپ کے یہاں جائز نہیں ہے، آپ کے یہاں جب جائز نہیں ہے تو کیوں آپ گوشت وغیرہ کھا رہے ہو؟ ہاں کوئی واقعی ضرورت مند ہے تو اس کو دے سکتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ امپورٹنٹ ویڈیو اور لوگوں تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔